اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اور اسے آگے کو کلمات یا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وبشر و اور بشارہ بشارت یا خوشخبری ہونا۔ بشارہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے جلد کی اوپر کی سطح، ادمہ ہوتا ہے انسان کے جلد کی باطنی سطح۔ ادمہ سے ہی لفظ آدم ہے اور اسی سے اردو میں آدمی نکلا۔ بشرہ جو جلد کی سطح ہے اسی سے لفظ بشر نکلا، جو ہم کہتے ہیں بندہ بشر، اور لفظ مباشرت کیونکہ وہ بھی ایک انسان کی بشری ضرورت ہے۔ اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہدایا، ہدی کا مطلب ہے ہدایت ہونا، اور الف اس سے پہلے لگ گیا مادہ سے تو اہدی کا مطلب ہوگا ہدایت کرنا یا ہدایت دینا۔ اسی طرح فضلہ فضل ہونا، اور افضلہ کا مطلب ہو گیا فضل کرنا یا فضل دینا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے شین کے اوپر تشدید آ گئی ہے، بشر، اس سے بن جائے گا بشارت یا خوشخبری دینا۔ اس کی مثال ہے صدقہ، صدق کے سچ بولنا، اور اس میں صدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، اور پھر مادہ ہے کذبہ، کذب یا جھوٹ بولنا، اور پھر اس میں دوسرا مصدر آتا ہے کذبہ، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے تکذیب کرنا یا جھٹلانا۔ وبشر الذین، الذی جو این جمع، امانہ ایمان لانا، او صیغہ جمع، بشارت دے دیں، بشارت دے دو ان کو جو ایمان لائے۔ وعملوا اور عملہ عمل کرنا، او صیغہ جمع اور عمل کیے، الصالحات الاسم خاص، صلاح صلح یا اصلاح ہونا، ات صیغہ مونث جمع، الصالحات اسم خاص اور صالح یعنی کہ انہوں نے عمل کیے صالح، تو یہاں پہ صالحات ہوگی صیغہ مونث جمع، جو اعمال ہیں وہ صیغہ مونث میں آ گئی۔ یہاں پہ انا بے شک، لہم لیے، وہ جمع یا ان کے لیے ہیں، جنات، جنہ کہتے ہیں وہ چیز جو پوشیدہ ہو انسان کے حواس سے، اسی سے لفظ جن نکلا۔ اور جو جنت ہے وہ باغ جس کی درختوں کی وجہ سے زمین نظر نہ ہوتی اور انسان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی، اس کو عرب جنت کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ جنتیں بھی ہیں جو آسمان پر انشاءاللہ موجود ہیں۔ ات صیغہ مونث جمع، جنات جنتیں، تجری وہ جرا یا جاری ہونا، جاری ہیں، من سے، تحت تحت یا نیچے، ہا اس مونث کون، جنت، جاری ہیں تحت سے اس کے، الانہار ال اسم خاص، نہر نہر۔ اب دیکھیں نہر اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، تو یہاں پہ ہے نہر، تو اگر آپ کے تلفظ میں ہا اور ہا کا فرق نہیں بھی ہے یا واضح نہیں، تو کم از کم آپ کو پڑھتے ہوئے پتہ ہو کہ اس نہر کا مطلب ہے نہر اور اس نہر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ تو جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل کیے صالح، بے شک ان کے لیے ہیں جنتیں، جاری ہیں تحت سے جن کے نہریں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی، رزقا رزق دینا، او صیغہ جمع، یہ صیغہ جمع غائب میں آ جاتا ہے، جب بھی رزق دیا گیا، منہا میں سے، اس مونث کس میں سے، جنت میں سے، من میں سے، ثمرۃ ثمرہ ثمر یا پھل، تے صیغہ مونث، جب بھی ثمر دیا گیا، رزقا رزق دینا، رزق دیا گیا، جب کبھی ان کو، جب بھی رزق دیا جائے گا ان کو، اس میں سے ثمر میں سے رزق، پھلوں میں سے رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، قالوا قول کہنا، او صیغہ جمع، ھذا یہ مذکر، ھذہ ہوتا ہے یہ مونث، ھذان یہ تثنیہ، تو یہ جو ہے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قالوا ھذا وہ کہیں گے یہی ہے، الذی رزقنا من قبل، الذی جو رزقنا رزقا رزق دینا ہم، جو رزق دیا گیا ہمیں، من سے، قبل یا پہلے ہونا، اس سے قبل، وہ کہیں گے یہ ویسا ہی ہے، یہی ہے جو رزق ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُوتُوا اور اتی آنا یا دینا، او صیغہ جمع، اور دیا جائے گا انہیں، بھی ب سے ہی اس سے، متشابہ شبہ شبہ یا مشابہ ہونا، اور ان کو دیا جائے گا اس سے مشابہ،
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ و اور لا لیے ہم وہ اور ان کے لیے فیہا میں فی میں ہا اس مونس اس میں ازواج یہ زوجہ کی جمع ہے. زوجہ مادہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا جوڑا ہوتی ہے. اس مادہ کا جو پہلا مصدر ہے زوج اس کا مطلب ہے شوہر یعنی کہ مذکر، اور زوجتن تے لگ جاتی ہے تو وہ بن جاتی ہے بیوی. زوج ان کو دی جائیں گی ازواج یعنی کہ بیویاں. مطہرہ طاہرہ طہر یا پاک ہونا، تا صیغہ مونس لگ گیا. اچھا اب جب اس سے پہلے مادہ سے پہلے میم لگ گیا تو بن گیا طہر والا، جیسے کہ محمد حمدہ حمد کرنا تعریف کرنا اور اس سے پہلے میم لگ گیا تو محمد تعریف والا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما. تو اس طرح مطہرۃ طہر والیاں تو ان کے لیے ہے اس میں ازواج مطہرہ طہر والیاں پاک بیویاں. وہم فیہا خالدون وہم اور وہ صیغہ جمع فیہا میں اس مونس خالدہ. خالدہ کا مطلب ہوتا ہے خلد یا ہمیشگی ہونا، اون صیغہ جمع اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ان بے شک اللہ لا نہیں یستحی یا مطلب وہ حیا کا مطلب ہے حیات یا زندگی ہونا، لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے حیا یا شرم ہونا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ شرم فرماتا حیا فرماتا. ان یضرب ان کے یضرب یا وہ ضربہ ضرب یا بیان ہونا. پہلا مطلب ضرب کا ہوتا ہے ضرب لگانا مارنا. اس طرح اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پاؤں زمین پر ضرب لگاتے ہیں تو چلنا پھرنا، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے بات بیان کی. یضربہ کہ وہ بیان فرمائے، مثلا مثال ہونا، ما جو بعوضتم بعوض کہتے ہیں مچھر کو، اور اس کی تے مونس لگ گئی تو یہ بن گئی مچھر کی مادہ، جو ہم اردو میں مچھر کی مادہ استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان فرمائے مثل جو ہو مادہ مچھر کی. فما پھر جو بھی ہو فوقہا فوق اوپر ہا اس سے جو اس کے اوپر ہو، یعنی کہ جو اس سے اوپر ہو اس میں دو معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ ایک حقارت میں اس کے اوپر ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی چیز جو مچھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو. یہ ہم تفصیل مختلف تفاسیر ہیں، ہم اس تفصیل میں دیگر کتابوں سے ہم ضرور انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ٹھیک ہے. فَأَمَّا فا کا مطلب تو یا پس یا پھر، اما رہا وہ، ہم کہتے ہیں نا رہا وہ جس نے یہ کیا، رہا وہ جس نے وہ کیا. فَأَمَّا تو رہا وہ، الَّذِينَ جو جمع رہے وہ لوگ، آمنو ایمان، امن یا ایمان لانا صیغہ جمع. فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. فَيَعْلَمُونَ فا پس یا وہ عالمہ این کے نیچے زیر لگی پہلے مصدر میں علم تو علم ہونا. فَيَعْلَمُونَ اون صیغہ جمع پس ان کو علم ہے وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ ہے، الحق الاسم خاص حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بالکل موافق ہونا، فٹ ہو جانا. اس کی ضد ہوتا ہے بطل ہوتا ہے مس فٹ ہونا، غیر موافق ہونا. الحق یعنی کہ بالکل برحق ہونا، فٹ ہونا کسی چیز کا. من جانب ربہم رب ان کا. تو جو لوگ ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ہے حق، بہت زیادہ حق، برحق، من جانب رب ان کے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وَأَمَّا اور اما رہا وہ، الذی جو این صیغہ جمع اور رہے وہ لوگ، کفروا کون سے لوگ، کفرا کفر کرنا انکار کرنا، او صیغہ جمع وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ فا تو یا وہ، قاولا قول کہنا، اون صیغہ جمع پس وہ کہیں گے، ماذا کیا، راودہ رود ہوتا ہے ارادہ ہونا، ماذا ارادہ کیا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بہذا بی ساتھ ہذا یہ مذکر اس مسئلہ مثال سے. تو وہ کہیں گے کیا ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ. یضل بہ کثیرن
یا وہ ضل ذلیل یا گمراہ ہونا، وہ ذلیل یا گمراہ کرتا ہے، بھی سے اس کثارہ کثرت ہونا، کثیر کو، یہ ہم اردو میں بھی لفظ کثیر استعمال کرتے ہیں، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے اکثر کو، کثیر التعداد کو، وہ یہدی بھی کثیرہ، و اور یا وہ ہدایہ ہدایت ہونا، اور وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، بھی سے ساتھ کا ہی اس کے ساتھ ہدایت عطا فرماتا ہے کثیرہ کثرت کو، اکثر کو۔ وما یضل به الا الفاسقین، وما اور نہیں، تو دیکھ لیں یہاں پہ ماں کا مطلب جو نہیں، جو کی جگہ نہیں میں آ گیا ہے، اور کچھ جگہوں پہ کیا میں آ جائے گا، 3 معنی ہوتے ہیں ماں کے۔ وما اور نہیں، یضل وہ ذلیل یا گمراہ ہونا، یضل نہیں وہ ذلیل کرتا، گمراہی والا ذلیل، ذلت والا نہیں، بھی سے اس، الا سوائے، الفاسقین الاسم خاص، فسقہ فسق کے نافرمانی کرنا، این صیغہ جمع الفاسقین سوائے فاسقین کو۔ اب ہم اس میں اردو میں ترجمے میں دیکھیں گے کہ وہ اس سے صرف فاسقین کو ذلیل کرتا ہے، فسق والوں کو، حالانکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے عربی کی بات کے، اور نہیں وہ ذلیل کرتا اس سے سوائے فاسقوں کو، دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے۔ فاسق وہ ہوتے ہیں جو کسی جو ہے جس طرح چھلکے سے ایک چیز نکل جاتی ہے، گودا نکل جاتا ہے، وہ فسق ہوتا ہے، تو یہ دائرہ شریعت سے نکلے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے، الحمدللہ۔ الذین جو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین جو لوگ ینقضون یا وہ ناقضہ توڑنا، اون صیغہ جمع وہ توڑتے ہیں، عہد عہد کرنا، اللہ کے عہد کو، من سے، بعد میثاقہ، وثق وثوق ہونا، میثاق کرنا ہی اس کا، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے میثاق کے وثوق کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرنا کاٹنا، اون صیغہ جمع، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما جو، امر یا حکم کرنا، وہ قطع کرتے ہیں جو امر دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، بھی کا جو، جس کا امر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے یوصلہ کے، یا وہ وصل ہونا ملنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا امر دیا کہ اس کو ملایا جائے، اس کو وہ قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ و اور یا وہ فساد ہونا، اون صیغہ جمع، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی میں، الارض الاسم خاص، ارض زمین، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک یہی صیغہ جمع، ہم وہ جمع یہی ہیں، الخاسرون الاسم خاص، خسرہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ خسارہ ہونا، گھاٹے والا اس کی اصطلاحاً مطلب ہے، لیکن ہم نے خسارہ ہی لکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے ذہن میں 4 دفعہ پڑھ کے آ جائے، الخاسرون خسارے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیف کیسا یا کیسے، تکفرون تا مطلب تم، کفرہ کفر کرنا، اون صیغہ جمع، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ با کا اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور کون ہونا، تم صیغہ جمع، اور تھے تم صیغہ جمع، امواتن موت ہونا مرنا، تم لوگ مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، فاحیاکم پھر حیا حیات زندگی ہونا، تو احیا حیات دینا، اس نے زندگی عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی، کم تم جمع تمہیں صیغہ جمع کو، اس نے تم لوگوں کو حیات عطا فرمائی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم پھر، یا وہ ماواتا موت ہونا یا مرنا، کم تم صیغہ جمع پھر وہ موت دے گا مارے گا تمہیں، ثم یحییکم ثم پھر یحییکم، یا وہ حیا حیات یا زندگی ہونا، کم تم صیغہ جمع پھر وہ حیات عطا فرمائے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون ثم پھر الیہ طرف اس، ترجعون تا تم رجع رجوع ہونا، اون صیغہ جمع پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا وہ، الذی جو، خلق یا پیدا کرنا، لکم لیے تم، وہی ہے جس نے خلق کیا تمہارے لیے، ما فی الارض ما جو، فی میں، الارض
اسم خاص زمین، زمین میں جمیع یعنی کہ جمع یا اکٹھے ہونا، تو جمیع جمیعن سب کے سب کو، وہی ہے جس نے خلق فرمایا تمہارے لیے جو ہے زمین میں سب کا سب۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ثم پھر سوی ہوتا ہے مساوی یا استوار ہونا، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، پھر وہ متوجہ ہوا، الا طرف، السماء الاسم خاص، سمو سما یا آسمان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پس سوا یا سوی مساوی یا استوار ہونا، دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب تھا متوجہ ہونا، وہی مادہ ہے، اور ادھر یہاں مادے کا مطلب ہے، اور پھر سواہن، پھر اس نے مساوی یا استوار کیا، ہن کون؟ جمع مونس، ٹھیک ہے، وہ مونس، ان کو، کیونکہ یہ ہن ہو گیا، ہم تھا تو جمع مذکر، ہن جمع مونس، پس مساوی استوار کیا ان کو، کسی مونس جمع کی بات ہو رہی ہے، 7 سماوات، سمو سما آسمان، صیغہ مونس، تو 7 آسمان جو کہ صیغہ مونس میں ہیں ان کو استوار فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ، بکلی کا پر، کلی مکمل یا ہر، شے یا چیز، علیم علم ہونا، ٹھیک ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہے ہر شے کا علم رکھنے والا۔ اب ہم اکٹھا پڑھ کے دیکھتے ہیں ہمیں کتنا عربی ہی سمجھ آنا انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت یا خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے صالح، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ہیں جنتیں جاری ہیں تحت سے جس کے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی رزق دیا جائے گا ان کو، اس میں سے ثمر میں سے پھلوں میں سے رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہی ہے جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے قبل، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے مشابہ شباہت والے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ہیں زوجائیں بیویاں طہر والی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشگی کے ساتھ خلد کے ساتھ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ حیا فرماتا کہ وہ بیان فرمائے مثال جو ہو مچھر، مادہ مچھر کی، پس جو ہو اوپر اس کے، فوق اس کے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کو علم ہے بے شک وہ ہے الحق برحق من جانب رب کے ان کے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ رہے وہ کفر کیا جنہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ ذلیل کرتا ہے گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، وہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ کثیر کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے سوائے فاسقین کو، فاسقوں کو، دائرہ شریعت سے نکلے ہوں کو، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو نقض کرتے، توڑ دیتے ہیں عہد کو اللہ تعالیٰ کے بعد میثاق کے اس کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں جو امر یا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جس کا کہ وہ ملایا یا جوڑا جائے، اس کا وصل کیا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
بے شک یہی ہے وہ جو ہیں خسارے میں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتن، اور تم تھے موت والے، مردہ، فاحیاکم، پس اس نے حیات عطا کی تمہیں، ثم یمیتکم، پھر اس نے موت دے دی تمہیں، ثم یحییکم، پھر اس نے حیات عطا فرما دی تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے خلق کیا، پیدا کیا تمہارے لیے جو بھی ہے زمین میں سب کا سب، جمیعاً، ثم استوی الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس اس نے استوار کر دیا، مساوی کر دیا ان کو 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔